السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولانا ہمت کرے عوام کو بتائیں لائبہ کہاں ہے، جنت کی حور لائبہ کہاں ہے۔ تو اس ویڈیو میں بہت ہی انٹرسٹنگ سوال جو ہے وہ مولانا طارق جمیل صاحب سے ہوا ہے، اور انہوں نے بہت باریکی سے سوالیں کی ہیں، اور طارق جمیل صاحب جو ہے اس پر جو ہے وہ ناراض بھی ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے کہانی جو آپ نے لایا ہے کہاں سے لایا ہے، اور یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں یہ موجود ہے، تو اس پر جو ہے وہ تھوڑا ناراض ہوئے ہیں، اور اس پر جو ہے کچھ باتیں جو ہے انہوں نے بولی کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سب کچھ تو نہیں ہے، اور قرآن کی جہاں تک بات ہے، یہ سوال جو ہے قرآن سے بھی انہوں نے کہا کہ قرآن میں کہیں پر ان کا ذکر ہے کیا۔ تو اب دیکھیے کہ اس پر جو ہے علی مرزا نے بھی اپنا جواب دیا ہے، اور جب آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ سوال جو ہوئے ہیں وہ بہت ہی تیکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کے جواب جو ہیں اس طریقے سے نہیں ملے ہیں جس طریقے سے ہم لوگ سوچ رہے تھے کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہے ان کا سوال کا جواب جو ہے وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیں گے، لیکن انہوں نے جو بتایا ہے وہ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کسی کتاب سے بتایا ہے، لیکن وہ کون سی کتاب ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ سے یہی سب دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو ہدایت کا راستہ دکھائے، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ ہم سب چلیں، اور حق بات بولنے، حق بات سننے اور حق بات دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی جانے انجانے میں غلطی ہم سب سے ہوئی اللہ اسے معاف فرمائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، آپ زیادہ سے زیادہ روزوں کی حفاظت کریں اور نماز کے پابند بنیں، قرآن کی تلاوت کریں، صدقہ زکوٰۃ فطرہ خیرات سب نکالیں، اپنے گھر والوں، خاندان والوں، پڑوس کو سب کو پہلے دیں، اس کے بعد آپ کو ہو سکے تو جس کو دینا ہے آپ دے سکتے ہیں، پہلے جو آپ کے پڑوس میں ہیں، خاندان میں ہیں، ان کا حق بنتا ہے، آپ ان پر دھیان دیں، اور اللہ ہم سب کے دینے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں۔ یار اتنا صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا، کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تو میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے ہیں۔ تو اتنی حدیثیں ہیں صحیح حدیث کی، صحیح حدیث سے بھری پڑی ہیں۔ ابھی میرے پاس میں آپ کا سنتے ہوئے آ رہا تھا تو آپ نے کہا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا نام لائبہ ہے، وہ اتنی خوبصورت ہے کہ خود جنت کی حوریں بھی اس پر عاشق ہیں، اس کو دیکھتے تو کلیجے پھٹ جاتے ہیں۔ پھر اچھا اب یہ مجھے صحیح مسلم صحیح بخاری میں مل جائے گی لائبہ؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم صحیح بخاری میں ساری حدیثیں، باقی کوئی نہیں۔ اللہ رسول قرآن صحیح مسلم صحیح بخاری نہیں، یہ کسی امام نے ساری صحیح کتاب ہے۔ سر کسی امام نے لائبہ کو ڈسکور کیا؟ جی ابن القیم رحمہ اللہ نے سب سے پہلے مصنف ہے جنہوں نے جنت پہ قلم اٹھایا، ابن القیم۔ اور ابن القیم اتھینٹک شخصیت ہے حدیث میں، تو میں جنت ان کی کتاب سے بیان کرتا ہوں۔ یہ جو جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، سر ہم کیسے پہنچیں گے ویسے؟ 60 ذراعا فی السماء، اللہ نے آدم کو بنایا تھا 60 ہاتھ۔ یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں نہیں ہے؟ نہیں، قرآن میں بھی نہیں ہے؟ یہ دیکھو نا، رسول نے بھی نہیں بتایا؟ رسول نے نہیں بتایا تو میں اپنے آپ لگوایا؟ رسول نے بتایا لائبہ ہے؟ ہاں، انہی کی تو بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کی بتا رہا ہوں۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی ایک لڑکی ہے جس کا لائبہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس جنت کی خود حوریں بھی اس پر عاشق ہیں۔ ہاں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ راوی کون ہے سر؟ تو میں یاد کر کے تو نہیں بیٹھا ہے کون تھا۔ ٹھیک، اچھا جنت کی لڑکی 130 فٹ لمبی، اس کے سر کے بال سر سے پاؤں تک ہوتے ہیں، مطلب وہ بھی 130 فٹ لمبے۔ اس لڑکی میں نور ہے، خوشبو ہے، چمک ہے، مہک ہے، ایک بال توڑ کر زمین پر رکھو تو زمین سے آسمان تک نور ہی نور پھیل جائے، خوشبو ہی خوشبو پھیل جائے۔ ہاں، یہ بھی سارا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اچھا، آدم علیہ السلام اور حوا کا قد 60 ہاتھ تھا، ایک ہاتھ ہوتا ہے 25 انچ کا، تو اس لحاظ سے میں وہ اس کو فٹس میں تبدیل کر کے بتاتا ہوں۔ اور جب جنت میں جائیں گے تو اللہ سب کو دوبارہ 60 ہاتھ ان کا قد بنا دے گا،
عورتوں کا بھی مردوں کا بھی. جنت کی حور تو پہلے ہی 60 ہاتھ پہ ڈیزائن ہوئی ہوئی. اچھا سر، پھر آپ نے کہا جنت کی حور پر نظر پڑے گی تو ایک دم اس کی آنکھیں پھٹ، جب آنکھیں پھٹ جائیں گی تو سر پھر حور کا کیا کرنا؟ آنکھیں پھٹنے کا اردو میں کیا مطلب ہے؟ اچھا کھل جانا، اچھا پھٹ رہی. اس کی مسکراہٹ آپ نے کہا اوئے ہوئے، اگر وہ دنیا میں ہوتی تو میں اسے دیکھ کر ہی فوت ہو جاتا، اللہ نہ کرے سارا سب مر جاتے. اچھا اگر وہ ایک مسکراہٹ یعنی آسمان پہ بیٹھ کے نیچے والوں کو دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں. تو یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم صحیح بخاری میں. اچھا یار کہتے ہیں صحیح مسلم بخاری تو بخار کے تو چڑھ گیا. کتنی حدیثیں ہیں، لگتا ہے تم میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے، لگتا ہے تم میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے، لگتا ہے تم میرے سے تو زیادہ ہی متاثر ہو گئے. تو اتنی حدیثیں ہیں صحیح حدیث کی، صحیح حدیث سے بھری پڑی. ہم بھی لائبہ کو تلاش کرتے ہیں، آپ بھی کریں، طارق جمیل صاحب بھی کرتے ہیں. یہ تو اب عوام کا کام ہے کہ لائبہ کو ڈھونڈیں کہ وہ کدھر ہے. اچھا، اسی سے جڑا ہوا بھی جو انٹرویو کے اندر بھی جو سوال ہوا تھا وہ حوروں سے ریلیٹڈ ہی تھا، اور اس میں جو منظر کسی کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ جی جنت کے اندر حور کا قد 130 فٹ ہوگا اور جنت کی حور کا لباس نور کے دھاگوں سے بنا ہوگا. یہ جو حوروں کا کانسیپٹ ہے اتنا زیادہ بتایا جاتا ہے سب، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے اور یہ ہے کیا؟ آپ طارق جمیل صاحب کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں یا قرآن و سنت کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں؟ جی طارق جمیل صاحب کے حوالے سے. جو طارق جمیل صاحب نے تو اسی ویڈیو میں جواب تو دے دیا تھا اپنی سرائکی زبان کے اندر، اور انہوں نے کہا کہ میں کوئی اتنے حوالے یاد کر کے بیٹھے ہیں. تو یہ یاد رکھیے گا، کیونکہ ہم تو اللہ کے فضل سے ہر فیلڈ کو اسٹڈی کرتے ہیں. سائیکالوجی کی فیلڈ سے جو تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جب انسان غصے میں آ جاتا ہے نا یا خوشی میں ہوتا ہے تو وہ اپنی مادری لینگویج میں بات کرتا ہے. تو وہ سوال اردو میں ہوا تھا لیکن وہ جواب اس لیے چلا گیا سرائکی میں کہ انہیں غصہ آ گیا تھا سوال کرنے کے اوپر کہ یہ جو آپ لائبہ حور کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہ بخاری مسلم میں کہاں لکھی ہوئی ہے. تو دیکھیں اس میں ان سے مس ہینڈلنگ بھی ہوئی. انہوں نے کہا تنوں بخاری مسلم کا بخار چڑھا دیتا انہیں مرزے نے، تو ان کے الفاظ بتا رہے تھے. باقی حور کا کانسیپٹ تو موجود ہے، لیکن جس طرح گلیمرائز کر کے چیزوں کو طارق جمیل صاحب پیش کرتے ہیں اور وہ لبرلز کے ہاتھ میں اور سیکولرز کے ہاتھ میں، اور یہ لبرلز اور سیکولرز وہ جو اسلام سے محبت نہیں کرتے، جو اسلام سے محبت رکھنے والے لبرلز ہیں سیکولرز ہیں ان کا میں ذکر نہیں کر رہا، آپ سمجھ لیں ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں، ان کے ہاتھ میں پھر یہ ہتھیار چلا جاتا ہے. تو یہ تو میرا طارق جمیل صاحب کو ہی جواب دینا چاہیے کہ وہ صوفیوں کی کتابوں سے عجیب و غریب قسم کی سٹوریاں بیان کر کے مسلمانوں کو آزمائش میں کیوں ڈالتے ہیں. حوروں کا ذکر قرآن میں موجود ہے، سورۃ الرحمن کے اندر، باقی سورتوں کے اندر، بخاری مسلم میں موجود ہے. جو وہاں پہ ذکر ہوا ہے نا اس کو ہی بیان کیا کریں، اور حوروں کو جس کانسیپٹ میں بیان کیا گیا اسی کانسیپٹ میں بیان کیا کریں، بجائے یہ کہ پورے کے پورے دین کو حور کے گرد گھمانا اور اسے اس طریقے سے پریزنٹ کرنا. تو اس سے تو اسلام کی بدنامی میں اضافہ ہوا ہے. کوئی اسلام کی آپ سمجھ لیں خوبی لوگوں کے سامنے نہیں آئی ہے. اسلام سارے کا سارا یہ نہیں ہے. اسلام تو اللہ تعالیٰ کی ٹوٹل اوبیڈینس کا نام ہے. اس کے بعد انعام کے طور پر جو معاملات ملنے ہیں ان میں سے ایک چیز حور بھی ہے. لیکن ہمارے علماء بیان کرتے ہوئے حوروں کے گرد اتنا دین کو گھماتے ہیں کہ وہ لگتا ہے کہ بس حوریں ہی حوریں ہیں. اور پھر جو ہمارے جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں انہوں نے تو باقاعدہ وہاں پہ جو ٹریننگ سیل بنائے ہوئے ہیں، وہاں پہ تو انہوں نے حوروں کی تصویریں بھی بنائی ہوئی ہیں، اور وہ ٹین ایجر بچوں کو وہ عورتیں دکھاتے ہیں اور ان کو عجیب طرح سے ادویات دیتے ہیں ان کو برین واش کر کے. تو خدا کے لیے حوروں کے چکر سے باہر نکلے. حور ایک حقیقت ہے، لیکن یہ حقیقت اس کو اس طریقے سے پریزنٹ کرنا کہ پورا دین ہی یہ بنا دے. صاحب اس کے اوپر میں تھوڑی سی اور ایکسپلینیشن چاہوں گا، اگر آپ اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں تاکہ یہ ایک لوگوں کو پتہ چلے اس کنسیپٹ کے بارے میں. ہاں جی، کانسیپٹ یہ ہے کہ جس طرح جنت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور نعمتیں دینی ہیں، ان میں سے ایک حور بھی ہے. ایک روزہ وہ ہے جو ہم نے دنیا کی زندگی میں رکھا ہوا ہے، جس میں کئی چیزیں اللہ نے ہم پر حرام کر دی ہیں. مثلا مرد کے لیے ریشم پہننا حرام ہے، مرد کے لیے دنیا میں سونا پہننا حرام ہے. لیکن قرآن حکیم میں جنت کا ذکر ہے کہ وہاں پر ریشمی لباس ہوگا، سونا چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور پاکیزہ شراب بھی ہوگی جس سے نشہ نہ آئے، لیکن وہ شراب کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا گیا. تو دنیا میں کئی حرام چیزیں ہیں جو جنت میں انعام کے طور پر ملنے والی ہیں. اور وہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روزے میں بھی پریکٹس کروائی کہ ہم روزے کی حالت میں بھی کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو حلال ہونے کے باوجود چھوڑ دیتے ہیں. مثلا کھانا پینا حلال ہے لیکن ہم چند گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح ہم نے ایک بڑا روزہ دنیا میں بھی رکھا ہوا ہے جس کی افطار آخرت میں ہونی ہے. جو دنیا میں اللہ نے چیزیں حرام کی ہیں ان میں سے کافی ساری چیزیں ہیں جو انعام کے طور پہ ہمیں جنت میں ملنے والی ہیں. ان میں ہے ایک حور کا کانسیپٹ بھی، اس حوالے سے کہ دنیا میں ایک مرد کو 4 سے زیادہ شادیوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن آخرت میں انعام کے طور پر اللہ تعالیٰ مسلمان کو 4 سے زیادہ عورتیں دے گا، یہ انعام کے طور پر ہے. اور انہی عورتوں کا کانسیپٹ جو ہے وہ حور کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پریزنٹ کیا قرآن حکیم کے اندر.
کیونکہ وہ ایک ایکسٹراڈنری مخلوق ہے، اور جنت میں پہنچ کے ہم بھی ایک ایکسٹراڈنری مخلوق بن جائیں گے. ہمارا جسم بھی یہ والا جسم نہیں ہوگا، لیکن یادیں وہی ہوں گی دنیا والی. جس طرح ہمیں اپنی بچپن کی یادیں یاد ہیں، لیکن ماں کے پیٹ کی یاد نہیں ہے، عہد الست کی یاد ہمیں یاد نہیں ہے، لیکن اس کے بعد سے ساری چیزیں ہمیں یاد ہے. اس طرح ہمیں قرآن حکیم میں آتا ہے کہ ہمیں دنیا کی زندگی بھی یاد ہوگی، کہ دنیا میں میرا فلاں دوست تھا اور جو ہمیں دین پہ چلنے سے روکتا تھا. ہم وہ واقعات کو بھی یاد کریں گے، ریکال کریں گے. یہ میموری تو اسی طریقے سے جنت میں جائے گی، لیکن جسم ڈفرنٹ ہو جائے گا. اس جسم کو فنا نہیں ہوگی. اس جسم میں کھانے کے بعد ٹوائلٹ میں جانا پڑتا ہے. بخاری مسلم میں آیا کہ جنت میں کھانے کے بعد ایک خوشبودار ڈکار آئے گی اور سب کچھ ہضم ہو جائے گا. اس دنیا میں آپ کو نیند ایک کمزوری کے طور پہ اٹیچ ہے، آخرت میں نیند نہیں ہے. اس دنیا میں رات ہے، جنت کے اندر رات نہیں ہے. اس دنیا میں ہم پیاس کی وجہ سے پیتے ہیں، اور نہ پیے تو تکلیف میں ہوتے ہیں. جنت میں ہم جو مشروب پیئیں گے کی نہریں سورہ محمد میں آیا کہ ہوں گی، اور اسی طریقے سے شراب، پاکیزہ شراب کی نہریں ہوں گی، دودھ کی ہوں گی. وہ ہم جو پیئیں گے وہ پیاس کی وجہ سے نہیں پیئیں گے، لذت کی وجہ سے پیئیں گے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی. اور جو ہم کھانا کھائیں گے اسی وقت وہ دوبارہ سے وہ فروٹ اگ جائے گا. جو ہم خواہش کریں گے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا. یہ اللہ کی کوالٹی تھی کہ اللہ کن فیکون کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے خالق اور مخلوق کے ساتھ ہمیں بھی جنت میں کوالٹی دے دینی ہے کہ جو ہماری خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اور جنت کو فنا نہیں ہوگی. یہ اللہ کی کوالٹی تھی کہ اسے موت نہیں آئے گی. اور جنت میں بخاری مسلم میں آتا ہے کہ ہمیں بھی ہمیشہ کے لیے زندگی اللہ تعالیٰ دے دے گا. اور ان ساری نعمتوں میں سے ایک نعمت حور ہے، اور سب سے بڑی نعمت جس کا طارق جمیل صاحب کو ذکر کرنا چاہیے، بار بار کرنا چاہیے، وہ حور نہیں ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے، جو سب سے بڑی اس کائنات کی نعمت ہے. وہ رسول اللہ کا پڑوس ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو اس کے بعد سب سے بڑی نعمت ہے. لیکن اس کو گلیمرائز کر کے پیش کرنا، تو معذرت کے ساتھ طارق جمیل صاحب نے جو حوروں کا کنسیپٹ پیش کیا ہے، تو وہ بھٹی صاحب بیچارے جسٹیفائی تھے. میرا خیال ہے بھٹی صاحب کو سلام ہے کہ انہوں نے طارق جمیل صاحب سے یہ ڈائریکٹ سوال کیا ہے، اور طارق جمیل صاحب کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے اس ویڈیو کو اپلوڈ ہونے دیا ہے اور اس میں کٹنگ نہیں کروائی. اور یہ میری پرسیپشن ہے، ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی ہو اور بھٹی صاحب نے نہ کاٹا ہو. ایک ہمارے یوزر ہے، انہوں نے لکھا ہے جی مولانا طارق جمیل اور انجینئر صاحب کے عمر اور تجربے میں فرق ہے، تو پھر ہم کیوں مولانا صاحب کو سنیں اور انجینئر صاحب کو چھوڑ دیں؟ مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ جب مولانا صاحب کا ایج اور ان کا ایکسپیرینس زیادہ تو ہمیں ان کو سننا چاہیے، آپ کی طرف آپ راغب کیوں ہو؟ نہیں، میں تو یہ قدم نہیں کہتا کہ مجھے سنے اور ان کو نہ سنے، یا طارق جمیل صاحب کو سنے اور مولانا اسحاق صاحب کو نہ سنے، یا ڈاکٹر سراج صاحب کو نہ سنے. تو میرے نزدیک تو بھائی سب سے زیادہ تجربہ تو مولانا اسحاق صاحب کا تھا رحمہ اللہ تعالیٰ. اور مولانا اسحاق صاحب نے تو باقاعدہ پوری ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے کہ طارق جمیل صاحب جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو پھر تو مولانا اسحاق صاحب کو سنے اور طارق جمیل صاحب کو چھوڑ دیں. یہ نان سینس بات ہوتی ہے، غیر علمی بات ہوتی ہے کہ جی طارق جمیل صاحب کو سننا اور فلاں کو نہیں سننا. تو میں نے بتایا کہ طارق جمیل صاحب سے بھی بڑے عالم دین مولانا اسحاق صاحب تھے رحمہ اللہ تعالیٰ. تو انہوں نے تو کہا کہ طارق جمیل صاحب تو کسے کہانیاں بیان کرتے ہیں، ان کی ویڈیوز موجود ہیں. تو اب ان کے کہنے پہ میں طارق جمیل صاحب کو سننا چھوڑ دوں؟ نہیں، سب کو سنیں گے. جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہوگی وہ آپ لے لیں گے، اور جن کی بات قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگی وہ صرف بات چھوڑی جائے گی. سننا آپ نے سب کو ہے. بلکہ بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا حضرت ابو ہریرہ کو. نبی اسلام نے فرمایا وہ جو انسانی شکل میں آیا تھا وہ جھوٹا تھا، شیطان تھا، لیکن اس نے بات سچی کی کہ جو آیت الکرسی پڑھ کے رات کو سوتا ہے صبح تک ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے اس کی حفاظت کے اوپر مامور ہو جاتا ہے. تو ہمیں تو ہمارے نبی نے یہ سکھایا ہے کہ سچی بات کہیں سے بھی ملے وہ لے لو. باقی جو انہوں نے بات کی کہ طارق جمیل صاحب کا تجربہ زیادہ ہے، جی طارق جمیل صاحب کا تجربہ جو ہے بزرگوں کی کہانیاں سنانے کا زیادہ ہے. قرآن و حدیث کا ان کا تجربہ جو ہے وہ بالکل کوئی نہیں. جی سب بھٹی صاحب نے نا وہ ایک تھمبنیل بھی بنایا جس پہ لکھا لائبہ جو حوروں کی سردار ہے. اس کے حوالے سے کوئی روایت ہے جو انہوں نے اس انٹرویو کے اندر جس کا ذکر کیا، اور 130 فٹ قد اور یہ سارا کچھ؟ دیکھیں طارق جمیل صاحب نے کہا تھا، میں یاد تو مجھے نہیں ہے، ہم بھی لائبہ کو تلاش کرتے ہیں، آپ بھی کریں، طارق جمیل صاحب بھی کرتے ہیں. یہ تو اب عوام کا کام ہے کہ لائبہ کو ڈھونڈیں کہ وہ کدھر ہے. اور یہ لائبہ کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے. میں نے تو اپنی وائف سے وہ بائی چانس اس کو ڈسکس کیا کہ اس طرح بھٹی صاحب نے یہ لائبہ کو ڈسکس کیا ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے. تو وہ بھی آگے سے ہنسنا شروع ہوگی. اس نے کہا پھر ٹھیک ہے اب لائبہ کے پاس ہی جاؤ، ادھر میرے پاس کیا لینے آئے ہو.